السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل من الأنصار فلما انتهينا إلى القبر ولما يلحد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم وفي يده عود ينقض به الأرض ثم قال 3 مرات استعيذوا بالله من عذاب القبر إلى آخر الحديث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ محترم صدر اجلاس فضیلت الشیخ جلال الدین فیضی امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث حلقہ نارتھ ایسٹ، مہمان خصوصی فضیلت الشیخ بدر الزمان سلفی ناظم ضلعی جمعیت اہل حدیث حلقہ نارتھ ایسٹ، اسٹیج پر جلوہ افروز معطر علماء کرام اور اس اجلاس گاہ میں تشریف فرما حاضرین، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، مسجد میں تشریف فرما پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، یہ اللہ رب العالمین کا بے پایہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے بعد ضلعی جمعیت اہل حدیث حلقہ نارتھ ایسٹ کے زیر نگرانی اور مسجد و مدرسہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و سلفی ایجوکیشنل سوسائٹی کے ذمہ داران، ٹرسٹیان و منصوبین کی انتھک جہد مسلسل کی وجہ سے آج قال اللہ و قال الرسول کی باتیں سننے کے لیے ہم تمامی حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ دینی بھائیوں، آپ کی زندگی کے حسین ترین لیل و نہار اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے آپ کے اپنے قیمتی اوقات کی قربانی خوش ہو جائیے۔ میرے دینی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یقین جانیے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ تمامی حضرات کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نظر اللہ امران سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها کہ اللہ رب العالمین ایسے مسلمان کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے میری باتوں کو سنا، اس کو ذہن نشین کیا، اسے حفظ کیا اور پھر دینی مسلمانوں کے درمیان اس کی تبلیغ و ترویج کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں علماء کرام کے جو بیانات ہیں آج ہم یہاں جو سن رہے ہیں، اور رب العالمین تو ہمیں ان سے استفادہ کرنے اور اللہ اور اس کے رسول کی ان باتوں کو سب سے پہلے اپنے گھرانوں بعدہ عام مسلمانوں تک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ دینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ غافر کی 2 آیتوں میں سے ایک آیت کا ایک ٹکڑا اور دوسری آیت، اور اسی طریقے سے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند احمد کی ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا آپ تمامی حضرات کے سامنے تلاوت اور پیش کیا گیا ہے۔ اچھے روحوں کا بری روحوں کا سفر کیسا ہوگا، روحوں کا عالم برزخ میں کیا معاملہ ہوگا، ایک انسان جو اس دنیاوی زندگی کے اندر اپنی زندگی کے حسین ترین لیل و نہار کو صرف کر رہا ہے، گزار رہا ہے، اور اس کے بعد جب اس کی موت کا وقت قریب آئے گا، موت کے بعد کا جو اس کا مرحلہ ہے، موت کے بعد ہونے والی آزمائش و جو ابتلا ہے، اس میں ایک روح کے ساتھ، اس کے جسم کے ساتھ اللہ رب العالمین کے فرشتے کیا سلوک و برتاؤ اور کیا معاملہ کرنے والے ہیں، آئیے انہی روحوں کا، اچھی اور بری روحوں کا سفر کیسا ہونے والا ہے حدیث کی روشنی میں آپ تمامی حضرات کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ دینی بھائیوں، علماء اہل السنہ والجماعہ کا اس بات پر متفقہ فیصلہ اور یہ عقیدہ ہے کہ ایک انسان، حضرت انسان کی زندگی 3 حیاتوں پر مشتمل اور مبنی ہے۔ ایک انسان کو 3 زندگیاں گزارنی ہے۔ سب سے پہلی زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ فانی دنیا، یہ مختصر محدودہ مقررہ وقت کی زندگی ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ اس زندگی میں اللہ رب العالمین نے ہمیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے تحت اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس دنیاوی زندگی میں انسانوں میں سے بہت سے ایسے خوش نصیب افراد ہیں جو اللہ رب العالمین کے اس کے پیدا کرنے کے مقصد اصلی کو پہچان کر اللہ کی عبادت و بندگی میں گزار رہے ہیں۔ وہیں بہت سے لوگ، اکثر کی تعداد ایسی ہے جو اپنے مقصد تخلیق کو بھلا کر دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے لہو لعب میں مبتلا ہیں۔ یہ دنیا فانی زندگی ہے، یہ دنیا مختصر زندگی ہے، موت کا ایک مقررہ وقت ہے، پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ دھمکے گا۔ اور یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ اے لوگو جب شام ہو جائے، جب تم شام کر لو تو نیک عمل کرنے کے لیے صبح کا انتظار نہ کرو، تم اپنے خواب و خیال میں یہ غلط فہمی نہ پالے رہو کہ میں یہ اللہ کے راہ میں فلاں صدقہ، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے فلاں اچھا عمل، صبح کا اجالا، سورج کی روشنی جب پوری دنیا کے اندر بکھرے گی تب میں یہ نیک عمل کروں گا۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب صبح کی کرن، صبح کی شعائیں روشن ہو جائیں تو تم کسی عمل کو مؤخر نہ کرو، شام کا انتظار نہ کرو، ظلمت شب کے آنے کے انتظار و فراق میں نہ رہو۔ وَخُذْ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اپنی زندگی کو غنیمت جانو، اپنی زندگی کے حسین ترین لیل و نہار کو موت کے فرشتے کے آنے سے پہلے، موت کی گھڑی آ جانے سے پہلے اللہ رب العالمین کی عبادت میں صرف کرو۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ أَوْ لِمَرَضِكَ، اور اپنی صحت و توانائی کو، اللہ رب العالمین نے جو صحت جیسی عظیم نعمت تمہیں نوازی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے مرض کی آزمائش آنے سے پہلے، مریض ہونے سے پہلے اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس صحت و تندرستی کے عالم میں اللہ کی عبادت کرو۔ موت اچانک آ جاتی ہے، یہ دنیاوی زندگی کے اندر
حوادث کا آنا، ناگہانی آفتوں کا آنا، دینی بھائیوں یہ اس بات پر شاہد یاد رہے یہ دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے۔ ابھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، سوشل میڈیا ٹی وی کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا، ترکی اور سوریہ شام کے اندر اللہ رب العالمین نے زلزلہ نازل فرمایا، زلزلہ آیا لمحات ہی میں۔ آج حالت یہ ہے 30 سے زائد افراد لقمہ اجل پا چکے ہیں اور 70,000 سے زائد مسلمانان اس دنیا کے اندر رہنے والے بسنے والے لوگ یہ بے گھر بے سہارا ہو چکے ہیں۔ ایک ایسے انسان کے تعلق سے مثال آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ایک فوٹو وائرل ہے کہ ایک معمر عمر رسیدہ شخص اپنے ہاتھوں میں روٹیوں کے 3 حصے 3 روٹیاں لیے ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ابھی صبح کے وقت رات کو جب وہ سویا تھا اس کے پاس 3 عمارتیں تھیں، 3 مکانات اس کے پاس موجود تھے۔ صبح ہوئی اس کے تمام افراد لقمہ اجل بن گئے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دینی بھائیوں، ہمیں اس دنیاوی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارنی چاہیے۔ پتہ چلا پہلی زندگی حضرت انسان کی یہ دنیا ہے، دنیاوی زندگی ہے جو کہ فانی ہے، دنیاوی زندگی ہے جس میں موت آنی ہے، دنیاوی زندگی ہے جہاں ابتلاء و آزمائش سے ہمیں گزرنا ہے، دنیاوی زندگی ہے جہاں لہو و لعب ہے، دنیاوی زندگی ہے جہاں دنیا کی رنگینیاں ہے، دنیاوی زندگی ہے جہاں قدم قدم پر بلائیں ہیں، دنیاوی زندگی ہے جہاں شیطان کے شیطانی ہتھ کنڈے اور وساوس ہیں۔ دینی بھائیوں، اس فانی دنیا کے بعد ایک انسان کی آنکھیں بند ہونے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جسے برزخی زندگی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور تیسری زندگی جسے آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے، اخروی زندگی ہے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، جو کہ کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، جہاں موت نہیں آنے والی ہے۔ اب آئیے ہم اس دنیاوی زندگی کے اندر جو اپنی زندگی کے اوقات کو گزار رہے ہیں، جو اس دنیاوی زندگی کے اندر ہم آنکھیں کھولے ہوئے رہ رہے ہیں، بسر کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، آئیے اس دنیاوی زندگی سے جب ہمارا سفر ہم کوچ کرتے ہیں، بہت سے ہمارے مسلمان بھائی اس برزخی زندگی کے متعلق خواب خرگوش میں محو اور مبتلا ہیں۔ انہیں یہ فکر نہیں ہے، انہیں یہ چندہ اندازہ نہیں ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے کہ جس زندگی میں اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو ابتلاء و آزمائش سے دوچار کرنے والا ہے۔ اس آزمائش میں، اس پوچھ تاچھ میں جو انسان کامیاب ہو گیا، کچھ سوالات کیے جائیں گے، جن سوالات کا صحیح جواب دے دے گا تو اس کی زندگی، اس برزخ کی زندگی وہ راحت و آسائش کی ہوگی، جنت کی خوشبوئیں، جنت کی تر و تازہ ہواؤں پر مشتمل ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص اس آزمائش میں ناکامیاب ہو گیا تو اس کے لیے جہنم کی سخت ہوائیں کھول دی جائیں گی، اس کو قیامت کی صبح تک ایک گونگا، اندھا اور بہرا فرشتہ اس کے اوپر سزائیں اور عذاب مسلط کرتا رہے گا۔ آئیے حدیث کی روشنی میں اچھی روحوں کا سفر کیسا ہونے والا ہے، اچھی روحوں کا استقبال فرشتے کیسے کرنے والے ہیں، اور اچھی روحوں کے ساتھ قبر کے اندر معاملہ اور سلوک کیسا ہونے والا ہے، اچھی روحوں سے فرشتے سوال کریں گے تو کیسے سوال کریں گے، اور بری روحوں کا سفر، بری روحوں کا عالم برزخ کا سفر کیسے ہونے والا ہے، بری روحوں پر کون سے فرشتے مسلط کیے جائیں گے، بری روحوں کو کون سی سزائیں دی جائیں گی۔ آئیے حدیث کی روشنی میں ہم سنتے ہیں، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شرکت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم قبرستان تشریف لے گئے۔ ہم قبرستان کی طرف نکلے، قبرستان ہم جب پہنچتے ہیں تو ہم پاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی قبر کھودی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں۔ وجلسنا حولا، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ادب، احترام، عقیدت کا ایک مثالی نمونہ پیش کر رہے ہیں برابر ناظرین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کیسے بیٹھتے تھے؟ کأن علی رؤوسنا الطیر، حضرت برا فرماتے ہیں گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی سکونت کے ساتھ، اتنے وقار کے ساتھ، اتنے باادب طور پر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ثم رفع راسه صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا، بلند کیا۔ وفی یدہ عود ینکت بہ الارض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو کورید رہے تھے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اے میرے رفقائے کار، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، تم اللہ کی پناہ طلب کرو عذاب قبر سے۔ دینی بھائیوں، عذاب قبر برحق ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ غافر کے اندر اہل فرعون کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، آل فرعون کو بری عذاب نے گھیر لیا۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، آل فرعون کے اوپر صبح و شام عذاب کو پھینکا جا رہا ہے، وہ آل فرعون عذاب پر صبح و شام پیش کیے جا رہے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوگا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آل فرعون کو نہایت ہی سخت ترین عذاب سے دوچار کرو۔ اس آیت کی روشنی سے علماء کرام، مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اس سے پہلے بے نمازی کے انجام سے متعلق کے حوالے سے آپ تمامی حضرات کے سامنے وہ حدیث بھی پیش کی گئی کہ عذاب قبر کے برحق ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحایت من حیطان المدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینہ کے باغات میں سے کسی باغ سے، یا مکہ کے کسی باغات میں سے ایک باغ سے ہوا۔ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنسَانَيْنِ يُعَذِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انسانوں کی آوازوں کو سنا۔ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا تھا؟ انہیں ان کی قبروں کے اندر عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یعذبان، میرے صحابہ یہ دونوں کو عذاب سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑے دنیاوی نقطۂ نظر سے تمہاری نگاہ میں کوئی ایسا بڑا عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان دونوں کو عذاب سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ فَكَانَ الْأَوَّلُ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، ان دونوں میں سے ایک شخص کو اس کے قبر میں جو عذاب دیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے جب وہ پیشاب کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتلا دیا ہے، صفائی یہ ایمان کا حصہ ہے، مومن آدمی کبھی نجس اور ناپاک نہیں ہو سکتا، اور بلا طہارت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ نماز کے شروط میں سے ایک اہم شرط پاکی ہے۔ یہ جب پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، رہ گیا دوسرے شخص کو اس کے قبر میں جو عذاب دی جا رہی ہے تو وہ لوگوں کی چغل خوری کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجریدۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو لانے کا حکم دیا۔ فکسر کسرتین، اس ٹہنی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حصے میں توڑ دیا، تقسیم کر دیا۔ فوضع علی کل قبر منہما کسرتن، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک ٹہنی کے دو حصوں میں سے ہر ایک حصے کو ایک ایک قبر پر رکھ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ لما فعلت ھذا،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعل اللہ ان یخفف عنہما ما لم تیبسا او الی ان یبسا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ درخت کے تر و تازہ ٹہنی کے ایک ٹہنی کو دو حصوں میں توڑ کر ایک ایک حصے کو ایک ایک قبر پر جو میں نے رکھ دیا ہے، اس امید سے کہ شاید کہ اللہ رب العالمین ان کے عذاب میں جو قبر کے اندر وہ عذاب سے دوچار کیے جا رہے ہیں، اس عذاب کے اندر تخفیف کر دے، جب تک یہ ٹہنی خشک نہیں ہو رہی ہے، سوکھ نہیں رہی ہے۔ اس آیت اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ عذاب قبر برحق ہے۔ دینی بھائیوں، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حدیث کو پھر وہ مزید بیان کرتے ہیں، اچھی روحوں کا سفر کیسا ہونے والا ہے، بری روحوں کا سفر کیسے ہونے والا ہے۔ روحوں کے سفر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اچھے انسان کی وفات کا وقت قریب ہوتا ہے، اچھی روح کے اس دنیا سے نکلنے کا کوچ کرنے کا وقت قریب ہوتا ہے، تو اللہ کے نہایت ہی حسین و جمیل، خوبصورت، خوشبودار، اچھی صورتوں کے مالک و حامل فرشتے اس کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ جس اچھے انسان کی وفات ہونے والی ہے اور اس کے ارد گرد مجمع لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، موت کا فرشتہ آتا ہے۔ موت کا فرشتہ اس اچھی روحوں کے مالک کی روح سے گویا ہوتا ہے، اے اچھی روح، اور دوسری روایت کی روح سے، اے مطمئن روح، تو اس جسم سے نکل جا۔ وہ موت کا فرشتہ کہتا ہے، وہ اچھی روح نہایت ہی آسانی سے، سہولت کے ساتھ اس بندے کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کما تصیل القطرۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عربوں کے ہاں چمڑے کے مشکیزے میں پانی کو پلایا جاتا تھا۔ اس چمڑے کے مشکیزے میں جب پانی ہو، پانی کو جب ہم کسی جگہ اڈیل دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، تو پانی کے کچھ قطرات اس کے منہ پر باقی رہتے ہیں۔ وہ قطرات نکالنے کے لیے ذرا بھی مشقت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آہستہ آہستہ آسانی کے ساتھ وہ نکل جاتے ہیں۔ اچھی روح انسان کے جسم سے اس آسانی سے نکل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر موجود جو فرشتے ہوتے ہیں، وہ فرشتے اپنے ساتھ جنت کا کفن اور مشک سے بھی زیادہ خوشبو والا خوشبو لے کر اس کے پاس پہنچتے ہیں، اور فوراً موت کے فرشتے سے اس اچھی روح کو لے لیتے ہیں اور اس کفن کے اندر اس کو رکھ دیتے ہیں۔ روح نکلنے کے بعد فرشتوں کے اس اچھی روح کو کفن میں رکھ دینے کے بعد اللہ کے مقرب فرشتے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے رب العالمین، تو اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دے۔ پھر اس کے بعد وہ فرشتے اس اچھی روح کو لے کر آسمان دنیا کی طرف بڑھتے ہیں۔ آسمان دنیا پر پہلا آسمان کھولا جاتا ہے، وہاں موجود تمام فرشتے ان کفن میں لپیٹے ہوئے اچھی روح کے ساتھ موجود فرشتوں سے کہتے ہیں، اے فرشتوں، بھلا بتاؤ یہ اتنی اچھی خوشبودار روح کس کی ہے؟ یہ اچھا انسان کون ہے؟ وہ فرشتے بتلاتے ہیں، اس دنیا کی زندگی کے اندر اس اچھے انسان کا نام ولدیت کے ساتھ جس اچھے نام سے وہ جانا جاتا تھا، پکارا جاتا تھا، اس کا وہ اچھا نام لیتے ہیں، پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اچھی روح کے حامل، تیرا ہم استقبال کرتے ہیں۔ پھر اس پہلے آسمان والے اس کی دلجوئی کے لیے اس کے ساتھ ان فرشتوں کے ساتھ ہو لیتے ہیں، دوسرے آسمان تک پہنچتے ہیں، دوسرے آسمان پر چھوڑ کر آتے ہیں، وہاں دوسرے آسمان کے فرشتے بھی ان فرشتوں کے ساتھ اچھی روح کے ساتھ ہو لیتے ہیں، اور اس طریقے سے معاملہ ساتویں آسمان تک ہوتا ہے۔ ساتویں آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، اے فرشتوں، اس اچھی روح کا نام اعمال، اس کا ٹھکانہ
इल्लीन रख दो। फिर उसके बाद फरिश्ते इल्लीन में उसका ठिकाना लिख देते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उन फरिश्तों से गोया होता है, ऐ फरिश्तों इस अच्छी रूह को उसके जिस्म के अंदर दुनिया के अंदर लौटा दो। फिर दुनिया के अंदर उसकी रूह को लौटा दिया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाते हैं रूह जब उस जिस्म के अंदर लौटा दी जाती है तो वो मुर्दा शख्स जिसके अंदर रूह लौटाई गई है, जो जनाजे में शिरकत के लिए, जो उसकी तदफीन के लिए कब्रिस्तान में आए हुए होते हैं, वापस लौट रहे होते हैं, तो वो उनके कदमों की चापों को सुन रहा होता है। फिर उसके बाद उस अच्छी रूह के सामने दो निहायत ही डरावने शक्ल वाले दो फरिश्ते नमूदार होते हैं। फैजुलिसानिही, फिर उस अच्छी रूह वाले शख्स को उस कब्र के अंदर बिठाते हैं और वो यक़ूलान लह, और उससे मुखातब होकर गोया होकर कहते हैं बारोब अंदाज में, मर रब्बुक, ऐ मुर्दा शख्स, ऐ अच्छी रूह बता तेरा रब कौन है। वो निहायत ही आसानी से जवाब देता है और रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होता है मा दीनुका, तेरा दीन क्या है। वो कहता है दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन दीन इस्लाम है। इस नबी के बारे में तुम क्या जानते हो। तीसरा सवाल होता है, कहता है वो मेरे नबी और रसूल हैं, उनका नाम मोहम्मद है। फरिश्ते गोया होते हैं तुमने उनके साथ क्या मामला किया। वो कहेगा मैं अल्लाह की किताब पर ईमान लाया, मैंने रसूल की तस्दीक की, उनके बतलाए हुए तरीके पर अमल किया। ये जवाब मिलने के बाद आसमान से रब्बे जुल जलाल की तरफ से ये सदा और आवाज़ आती है, सदका अब्दी, मेरे इस बंदे ने सच कहा, जो भी बतलाया है ये सच बतलाया है। फ़अफ़रिशू लहू बिल जन्ना, ऐ मेरे फरिश्तों इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछा दो। वअल्बिसू बिल जन्ना, जन्नत की पोशाक इसे पहना दो। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाते हैं उस अच्छी रूह वाले के लिए उसकी कब्र को ताहद्दे निगाह कुशादा कर दिया जाता है। उसके लिए जन्नत के एक दरवाजे को खोल दिया जाता है और उसके बाद जन्नत के उस दरवाजे से जन्नत की तरोताज़ा हवाएं और खुशबुएं आने लगती हैं। उसके बाद एक निहायत ही खूबसूरत खुशबूदार इंसान नमूदार होता है और उसके पास आकर उससे गोया होता है अबशिर बिल्लज़ी यसुर्रुक, ऐ अच्छी रूहों के मालिक तू खुश हो जा, तू खुश हो जा, मैं तेरे पास ऐसी खबर लेकर आया हूँ कि जिसको सुनकर तू बाग बाग हो जाएगा, जिसको सुनकर तू खुश हो जाएगा। फिर उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से जन्नत और जहन्नम के एक एक दरवाजे को खोला जाएगा और वो अच्छा इंसान उससे कहेगा, वो खुशबूदार अच्छी सूरतों का मालिक इंसान वो उससे अच्छी रूह वाले से कहेगा तूने अल्लाह रब्बुल आलमीन के इताअत की, खैर के कामों में तू सबकत ले जाने वाला था, बुरे कामों को अमल करने में तू सुस्तियाँ करता था, पीछे रहता था। ये देख ये जहन्नम है, ये जहन्नम का अजाब है, ये जहन्नम की सजाएं हैं, तू इनसे बुरे अमाल से बचता रहा, लिहाजा तेरा ठिकाना ये नहीं है। फिर जन्नत और जन्नत की नेमतें दिखाते हुए इशारा करते हुए वो कहेगा तूने अल्लाह की नाफरमानी से बचा, अल्लाह की इबादत की, नेक अमाल की तरफ तू जल्दी करने वाला रहा, लिहाजा ये जन्नत और जन्नत की नेमतें तुझे मिलने वाली हैं। वो मुर्दा वो अच्छी रूह वाला कहेगा अरे भले इंसान तेरे लिए भी खुशखबरी हो, तुझे भी अल्लाह वही दे जो अच्छी खुशखबरी तूने मुझे दी है। अच्छे इंसान, अच्छी खुशखबरी देने वाले, बता भला तू कौन है। वो अच्छी सूरत वाला खुशबूदार शख्स वहाँ कहेगा अना अमलुका सालिह, मैं तेरा अच्छा अमल हूँ जो दुनियावी ज़िंदगी के अंदर तू किया करता था। ये अच्छे बर्ताव को, जन्नत की ताज़ा हवाओं और खुशबुओं को, जन्नत और जन्नत की नेमतों को देखकर वो अच्छी रूह वाला फौरन कहेगा या रब्बी अकीमिस्सा,
اے رب العالمین جلدی از جلدی سے تو قیامت قائم کر دے، لعلی ارجع الی اہلی و مالی، تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے جلدی سے جا کر مل لوں، میں اپنے مال کو دیکھ لوں۔ وہ اس کا عمل کہے گا کہ تیرا ٹھکانہ تو تیرے لیے یہ آسائشیں قیامت کی صبح تک ہیں تاکہ قیامت نہ آ جائے۔ دینی بھائیوں، یہ اچھی روح کا سفر ہوا۔ اچھی روح کے ساتھ فرشتوں کا کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طریقے سے سن رہے تھے وہ بہو آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ دینی بھائیوں، ایک ایسا انسان جو اس دنیاوی زندگی کے لہو لعب میں مبتلا رہتا ہے، نماز کی اذان دی جاتی ہے، اذان کو سن کر وہ مسجد کی طرف رخ نہیں کرتا ہے، صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے، فرائض کا اہتمام نہیں کرتا ہے، نوافل کا اہتمام نہیں کرتا ہے، کذب بیانی دروغ گوئی سے کام لیتا ہے اور اس دنیا کے اندر امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، ایسے برے بد کردار ملعون خبیث انسان کی روح کا سفر کیسا ہوگا؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر بری روح کے سفر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب بری روح کے والے شخص کے وفات کا وقت قریب ہوتا ہے تو نہایت ہی ڈراؤنے شکل والے، نہایت ہی ڈراؤنے شکل کے حاملین فرشتے اس کے پاس تشریف لاتے ہیں، اس کے ارد گرد بیٹھتے ہیں، آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ موت کا فرشتہ آ دھمکتا ہے اور اس بری روح والے انسان سے کہتا ہے، اے ملعون و خبیث بری روح، اے بدبودار روح، تو اللہ کے غضب کی طرف نکل جا۔ وہ روح اس جسم کے اندر ادھر ادھر بھاگتی ہے، نہیں نکلتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مثال دیتے ہوئے فرمایا، وہ موت کا فرشتہ اس برے انسان کی روح کو کس طرح نکالتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جس طریقے سے ایک بھیگے ہوئے اون میں ایک آنکڑے والے لوہے کے آنکڑے سے کھینچ کر کسی چیز کو نکالا جائے جب اس میں پھنس جاتا ہے، نہایت ہی سختی کے ساتھ وہ موت کا فرشتہ اس خبیث انسان کی روح کو نکالے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس سختی کی وجہ سے، اس نہایت ہی سختی کے برتاؤ کے ساتھ روح کے نکالنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں اس کی رگیں، اس کے پٹھے بھی روح کے ساتھ نکل جاتے ہیں، اس کے گوشت کے حصے بھی اس روح کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ روح نکلنے کے بعد جہنم کا ٹاٹ لے کر آئے ہوئے فرشتے اس خبیث و ملعون روح کو اس جہنم کے بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں، اور روح نکلنے کے بعد اللہ کے مقرب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اے رب العالمین اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو مت کھولنا، اے رب العالمین اس بری روح کو دنیا کے بعد آسمانوں پر مت بھیجنا۔ چنانچہ وہ فرشتے بدبودار جہنم کے ٹاٹ میں لے کر آسمان دنیا کی طرف قصد کرتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، پہلے آسمان کے دروازوں کو کھلوانے کی کوشش کرتے ہیں، آسمان کے دروازے کو اس کے لیے کھولا نہیں جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان فرشتوں کو یہ حکم صادر ہوتا ہے، اے میرے فرشتوں اس برے، اس خبیث و ملعون شخص کی روح کو، اس روح کو دنیا کی زندگی کے اندر پھینک دو۔ پھینک دیا جاتا ہے، روح اس کے جسم اور بدن کے اندر آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نہایت ہی غضبناک ڈراؤنے شکل والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں قبر کے اندر اور اس سے کہتے ہیں، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ بری روحوں والا شخص کہے گا، وہ مردہ کہے گی، ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ دوسرا سوال ہوگا، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا، ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ اس نبی کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا، تیسری بار بھی وہ مردہ کہے گا، ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔
آسمان سے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فرمان صادر ہوگا، ان کذب عبدی، میرے اس بندے نے جھوٹ کہا ہے، کذب بیانی سے کام لیا ہے، میں نے رسول کو بھیجا تھا، میں نے اسے تعلیمات صادر کیا تھا، قرآنی تعلیمات، اسے سب کچھ دکھلایا گیا، اسے سب کچھ بتلایا گیا، اسے روشن شاہراہ پر لا کر کھڑا کیا گیا، یہ شخص نیک اعمال کے قریب نہیں پٹکتا تھا، یہ برائیوں میں، گناہوں کے کانووں میں ملوث رہتا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس قدر تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فرمان صادر ہوتا ہے کہ اسے جہنم کا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا لگا دو، اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، فیاتی من حرھا وسمومھا، اس کی آگ اور اس کی دھوائیں اور اس کے نہایت ہی گرم ہوائیں وہاں سے آنے لگتی ہیں۔ دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایک نہایت ہی بدبودار شخص کا چہرے والا ایک انسان نمودار ہوتا ہے، اور اس سے گویا ہوتا ہے کہ تجھ کو خیر کے کاموں میں سستی کرنے والا میں نے پایا، اور برے کاموں کی طرف سبقت لے جانے والا، اس کے لیے آگے بڑھنے والا پایا، اس کے لیے جہنم کا ایک راستہ دروازہ کھول دیا جائے گا، اور وہ بری بدبودار انسان اس سے گویا ہوگا، دیکھ یہ جہنم ہے، یہ جہنم کی گرم ہوائیں ہیں، یہ جہنم کی سزائیں ہیں، یہ جہنم کے خون ہے، لہو ہے، پیپ ہے، تیرا ٹھکانہ یہی ہے۔ وہ شخص پھر کہے گا اے برے انسان، تیرا آنا برا ہو، کتنی بری سزاؤں کو تو میرے لیے سنا رہا ہے، ایسا برا ٹھکانہ میرے لیے تو بتا رہا ہے، تو کون ہے بھلا بتا دے، تو کون ہے؟ وہ کہے گا انا عملک الخبیث، میں تیرا برا عمل ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس پر ایک گونگے، اندھے اور بہرے فرشتے کو متعین کر دیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں ایک گھن ہوگا لوہے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس سے اس مردہ شخص کے جسم پر مارا جائے گا، اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور وہ گھن اتنا بڑا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر اس دنیاوی زندگی کے اندر کسی بڑے پہاڑ کے اوپر ایک بار مار دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ سزائیں اس کو اس عالم برزخ میں دی جائے گی۔ دینی بھائیوں، وہ اس سے مارتا رہے گا، ایک بار مارے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اللہ کے حکم سے پھر وہ جسم آپس میں یکجا ہوگی، پھر مارے گا، اور یہ عذاب اس کو قیامت کی صبح تک ہوگا۔ وہ انسان پھر اللہ سے یہ دعا کرے گا یا ربی لا تقم الساعة، اے رب العالمین جب یہ قبر کے اندر اس قدر عذاب ہے تو جہنم کی عذاب اور جہنم کی سزائیں کس قدر ہوں گی، اے رب العالمین تو قیامت کو قائم مت کرنا، یہ عذاب اس کے لیے ہوتا رہے گا۔ دینی بھائیوں، یہ حدیث، یہ واقعہ، یہ اچھی روحوں کا سفر، یہ بری روحوں کا سفر، یہ اچھی روحوں کے قبض کرنے کا معاملہ، یہ بری روحوں کے قبض کرنے کا معاملہ، اور عالم برزخ کی اچھی روحوں کی زندگی، بری روحوں کے ساتھ سلوک آپ تمامی حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ اب آئیے، فیصلے کی گھڑی ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میری ماں اور بہنوں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ دینی بھائیوں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا سفر عالم برزخ کی زندگی آپ کی اچھی روحوں کی طرح ہو یا بری روحوں کی ہو؟ دینی بھائیوں، آخر میں 2 باتیں 2 منٹ میں ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا قرآنی آیتوں اور قرآنی صورتوں کی طرح سکھلایا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے کہ جسے ایک مسلمان کو اپنی نماز کی آخری تشہد میں آخر میں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم
وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسیح الدجال۔ اے رب العالمین میں تجھ سے عذاب جہنم سے پناہ مانگ رہا ہوں، قبر کے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہوں، حیات و موت کی آزمائش سے، مسیح دجال کے فتنے سے میں پناہ مانگ رہا ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے جنہیں یہ دعا یاد ہو وہ بھی پڑھیں، جنہیں یہ دعا یاد نہ ہو وہ یاد کر لیں۔ دینی بھائیوں، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، چغل خوری کرنا، بغیر طہارت کے نماز پڑھنا، کسی مسکین کو جب وہ سوال کرے اسے کھانا نہ کھلانا، زناکاری بدکاری کو فروغ دینا، دروغ گوئی کرنا، ناحق کسی کا مال کھانا، یتیموں کے مال کو ہڑپ جانا، یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ ایک انسان کو قبر کے اندر عذاب ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ان طرح کے برے اعمال سے بچنا چاہیے۔ آخر میں اہم بات وہ یہ ہے کہ آخر ہم عذاب قبر سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ دینی بھائیوں، سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم کوشش یہ کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں، روز سوتے وقت ہم یہ دیکھیں کہ دین کے اجالے میں ہم اپنے خرید و فروخت میں، اپنے ایک مسلمان بھائی سے ملنے میں، خواہ اس کا تعلق سماج سے ہو، معاشرے سے ہو، دین سے ہو، سیاست سے ہو، اپنے گھر سے ہو، عام مسلمانوں سے ہو، اللہ کی عبادت سے ہو، حقوق اللہ یا حقوق العباد سے ہو، کہیں ہمارا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے، ہم سے کوئی ایسا عمل تو سرزد نہیں ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت اس سے لازم آ رہی ہے۔ اگر ایسا ہم کر رہے ہیں رک جائیں، اور آج سے آئیے ہم یہ عہد کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کرتے ہیں، اے رب العالمین ہم قبر کی عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں، رب العالمین تو ہمیں ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق دے کہ جس سے تاکہ ہم قبر کی عذاب سے بچ سکیں۔ رب العالمین تو مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما۔ رب العالمین زوجین کے میاں بیوی کے آپس میں ان کے درمیان الفت و محبت کی فضا ہموار کر۔ رب العالمین آج کی ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ رب العالمین ضلع جمعیت اہل حدیث حلقہ نارتھ ایسٹ کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں، جن کا بھی اس اجلاس کے رچانے منعقد کرانے میں کوئی کسی بھی طریقے سے تعاون ہے، خواہ اسی طریقے سے اس مسجد کے جو بھی ذمہ داران ہیں، منصوبین ہیں، اور رب العالمین اس اجلاس کو منعقد کرنے میں جس کا بھی تعاون ہے، رب العالمین ان کے تعاون کو قبول فرما۔ رب العالمین ہمارے مسلمان بھائیوں کے، ہماری ماں اور بہنوں کی اس حاضری کو قبول فرما۔ رب العالمین ہماری سیاحت سے درگزر کا، ہماری درجات کے بلند کرنے کا ذریعہ ہماری اس حاضری کو بنا۔ اور رب العالمین ہمیں تو کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور رب العالمین مسلمانوں میں سے جو مسلمان بھائی وفات پا چکے ہیں، اور رب العالمین تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کے قبروں پر نور کا نزول فرما۔ رب العالمین ہمارے والدین پر اسی طریقے سے تو رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر سائے شفقت فرمایا تھا۔ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے جو بھی مسلمان بھائی بیمار ہیں، رب العالمین دائمی امراض کا شکار ہیں، اور رب العالمین تو انہیں شفائے عاجلہ شفائے کاملہ عطا فرما۔ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے جو بھی مسلمان بھائی قرض کے بوجھوں تلے دبے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی سبب اور وسیلہ مہیا فرما۔ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں تو ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو ہمیں سنت سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔